فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے۔ باب اول، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے حالات، چوتھی فصل، صفحہ نمبر 68 اصحاب فیل کا تذکرہ۔ حضرت رسول خدا کے نور کے معجزات میں سے ایک معجزہ اصحاب فیل کا بھی ہے، جو حضرت عبد المطلب کے زمانے میں ظاہر ہوا، جیسا کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب بادشاہ حبشہ ابرہہ بن سبا نے خانہ کعبہ برباد کرنے کا ارادہ کیا اور مکہ معظمہ کے نواح میں پہنچا تو اہل مکہ کے مال لوٹ لیے، جن میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب بادشاہ کے پاس گئے اور اجازت لے کر اس کے دربار میں پہنچے۔ اس وقت ابرہہ ایک ریشمی خیمے میں تخت پر بیٹھا تھا۔ حضرت نے ابرہہ کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور حضرت عبد المطلب کے نور و تجلی اور حسن و جمال اور ہیبت و وقار کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پوچھا کہ آپ کے آباء و اجداد میں بھی یہ نور تھا؟ فرمایا ہاں۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ لوگ اس فخر و شرف کے سبب پھر تو تمام خلق پر فائق ہوئے ہیں اور آپ کو اپنی قوم کا سردار و بزرگ ہونا ہی چاہیے۔ پھر حضرت کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ بادشاہ کا ایک سفید ہاتھی بہت بڑا تھا، جس کے دونوں دانت مختلف جواہرات سے مرصع کیے گئے تھے۔ بادشاہ اس ہاتھی کے سبب دوسرے بادشاہوں پر فخر کیا کرتا تھا۔ اس نے اس ہاتھی کو دربار میں لانے کا حکم دیا تو اس کو خوب آراستہ کر کے دربار میں لائے۔ جب وہ حضرت عبد المطلب کے قریب پہنچا تو حضرت کے لیے سجدہ کیا، حالانکہ اس نے اپنے بادشاہ کو کبھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ پھر قدرت الہی اور نور حضرت رسالت پناہ کے اعجاز سے فصیح عربی زبان میں حضرت عبد المطلب کو سلام کیا اور کہا، اے نور بہترین خلائق اور اے صاحب خانہ کعبہ و زمزم اور جد بہترین پیغمبران، آپ پر سلام ہو اور اس نور پر جو آپ کے صلب میں ہے۔ اے عبد المطلب، عزت و شرف آپ کے لیے ہے، آپ ہرگز ذلیل و مغلوب نہیں ہو سکتے۔ ابرہہ نے جو یہ عجیب کیفیت دیکھی تو ڈرا اور سمجھا کہ یہ جادو ہے اور ہاتھی کو واپس کر دیا۔ پھر حضرت عبد المطلب سے پوچھا، آپ کس غرض سے تشریف لائے ہیں؟ میں نے آپ کی سخاوت و شرف کا شہرہ سنا ہے اور اب آپ کے جمال و جلال و عظمت و ہیبت کا مشاہدہ کر لیا۔ آپ کی جو حاجت ہو میں اس کے روا کرنے کو تیار ہوں، لہٰذا آپ کی جو خواہش ہو بیان فرمائیے۔ اس نے سمجھا تھا کہ خانہ کعبہ کے خراب و برباد کرنے سے منع کریں گے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تیرے سپاہی میرے اونٹ ہنکا لائے ہیں، وہ مجھے واپس کر دیں۔ ابرہہ کو یہ سن کر غصہ آیا۔ وہ بولا کہ آپ کی قدر و منزلت میری نگاہوں سے گر گئی۔ میں تو آپ کے خانہ شرف و منزلت کو برباد کرنے آیا ہوں اور آپ کی قوم کو فنا کرنا چاہتا ہوں، جو اس گھر کے سبب سے تمام عالم پر فخر کرتی ہے اور ہر ایک سے ممتاز ہو رہے ہیں، اور وہ گھر وہ ہے جس کے حج کے لیے اطراف عالم سے لوگ آتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے اور اپنے اونٹ مجھ سے واپس مانگتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں اس گھر کا مالک نہیں ہوں، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں۔ میں اپنے مال کے بارے میں تجھ سے کہنے آیا ہوں۔ اس گھر کا مالک ہر ایک سے زیادہ طاقت والا اور بلند ہے، وہ خود اپنے مکان کی حفاظت و حمایت کرنے کا دوسروں سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ سن کر ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ ان کو واپس دے دیے۔ وہ ان کو لے کر مکہ واپس آئے۔ پھر ابرہہ لشکر جرار اور بلند ہاتھیوں
کے ساتھ حرم خدا کی بربادی کی جانب متوجہ ہوا۔ جب کعبے کے قریب پہنچا ہاتھی اس میں داخل ہونے سے رک گیا اور زمین پر لیٹ گیا۔ جب اس کو چھوڑ دیتے تھے وہ واپس ہو جاتا اور اس پر جبر و سختی کرتے تو زمین پر لیٹ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے غلاموں سے فرمایا کہ میرے فرزند کو بلا لاؤ۔ وہ عباس کو لے آئے۔ فرمایا اس کو نہیں، میرے فرزند کو لاؤ۔ وہ ایک ایک لڑکے کو بلاتے رہے اور عبد المطلب فرماتے رہے کہ اس کو نہیں، میرے فرزند کو بلاؤ، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ جناب رسول خدا کے والد کو حاضر کیا۔ عبد المطلب نے ان سے فرمایا کہ ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر دریا کے چاروں طرف دیکھو، اس طرف سے جو کچھ آتا ہوا دکھائی دے مجھے آ کر بتاؤ۔ حضرت عبداللہ کوہ ابو قبیس پر گئے، دیکھا کہ ابابیل پرندے سیل دریا اور شب طائر کے مانند چلے آ رہے ہیں۔ پھر وہ ابو قبیس پر بیٹھے، پھر وہاں سے اڑے اور 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 7 مرتبہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کی۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ دوڑے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ حضرت نے فرمایا اے فرزند دیکھو کہ وہ پرندے اس کے بعد کیا کرتے ہیں۔ پھر عبداللہ نے دیکھ کر بیان کیا کہ اب وہ حبشہ کے لشکر کی جانب روانہ ہوئے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے اہل مکہ سے فرمایا کہ ان کے لشکر کی طرف جاؤ اور اپنے حصے کا مال غنیمت لے آؤ۔ جب اہل مکہ وہاں پہنچے دیکھا کہ وہ سب سڑی ہوئی لکڑی کے مانند مردہ پڑے ہیں۔ ان طائروں میں سے ایک نے اپنی چونچ اور دونوں پنجوں میں ایک ایک پتھر لیے ہوئے ہیں اور ہر پتھر سے ایک ایک سپاہی کو مار ڈالتے ہیں۔ جب ان سب کو ہلاک کر چکے تو وہ پرندے واپس چلے گئے۔ اس سے پہلے کسی نے ایسے طائر نہیں دیکھے تھے اور نہ بعد میں دیکھے۔ جب وہ سب ہلاک ہو چکے عبد المطلب خانہ کعبہ میں آئے اور اس کے پردے کو پکڑ کر چند اشعار پڑھے جن کے مضامین اس نعمت عظمیٰ کے شکر و حمد پر مشتمل تھے اور واپس آئے۔ پھر چند اشعار پڑھے جو قریش کے خانہ کعبہ چھوڑ دینے کی ملامت اور اپنی تنہائی کے اظہار اور اس بلا پر صبر کرنے اور خدا پر توکل اور بھروسہ کرنے پر مشتمل تھے۔ بسند صحیح انہی حضرت سے منقول ہے کہ جب لشکر بادشاہ حبشہ جو خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا تھا حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو لے گیا تو آپ اس کے پاس گئے اور اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے پوچھا کس کام کے لیے آئے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اپنے اونٹوں کی واپسی کے لیے کہنے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ مرد اپنی قوم کا بزرگ و سردار ہے اور میں ان کی عبادت گاہ کو برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اس کے بارے میں کچھ سفارش نہیں کرتے، صرف اپنے اونٹوں کی سفارش کے لیے آئے ہیں۔ اگر وہ مجھ سے سفارش کرتے کہ خانہ کعبہ کو تباہ نہ کروں تو میں یہ بھی منظور کر لیتا۔ پھر حکم دیا کہ ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ عبد المطلب نے وہی جواب دیا جو ذکر ہو چکا۔ پھر عبد المطلب واپسی کے وقت ان کے بڑے ہاتھی کے پاس سے گزرے جس کا نام محمود تھا۔ فرمایا اے محمود، اس نے جواب میں سر ہلایا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ تجھ کو کس غرض سے لائے ہیں؟ اس نے اوپر سر کو اٹھا کر حرکت دی کہ نہیں۔ فرمایا تجھ کو اس لیے لائیں کہ تو اپنے پروردگار کے گھر کو ضائع و برباد کرے، کیا تو ایسا کرے گا؟ ہاتھی نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں۔ وہاں سے عبد المطلب اپنے گھر واپس آئے۔ دوسرے روز وہ لشکر صبح کو روانہ ہوا تاکہ حرم میں داخل ہو۔ وہ ہاتھی مانے ہوا۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنے کسی غلام سے کہا کہ پہاڑ کے اوپر جا کر دیکھو، جو نظر آئے آ کر بیان کرے۔ وہ دیکھ کر آیا اور بیان کیا کہ دریا کی طرف سے ایک سیاہی آ رہی ہے۔ جب وہ سیاہی نزدیک آئی تو اس نے دیکھا کہ بے شمار پرندے ہیں، ہر ایک کی چونچ میں ایک کنکری ہے، انگلیوں کے سرے کے برابر، جو ایک دوسرے پر رکھنے سے ملتے ہیں یا اس سے بھی چھوٹی۔ عبد المطلب نے فرمایا بخدا یہ ان لشکر والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ پرندے ان کے سروں پر پہنچے اور کنکریاں گرانا شروع کی۔ وہ کنکری جس کے سر پر گرتی اس کو توڑتی ہوئی جسم کو چاک کرتی ہوئی پیر کے تلوے سے نکل جاتی اور اس کو مار ڈالتی۔ ان میں سے سوائے ایک شخص کے کوئی نہ بچا جو بھاگ کر اپنی قوم کے پاس پہنچا اور حالات بیان کیے۔ جب وہ بیان کر رہا تھا دیکھا کہ انہی میں سے ایک چڑیا اس کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ اس نے کہا وہ طائر ایسے ہی تھے۔ اس وقت اس نے اس کے سر پر کنکری پھینکی اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ دوسری معتبر حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ جب حضرت عبد المطلب مجلس ابرہہ میں داخل ہوئے تو ابرہہ تخت سے ان کی
تعظیم کے لیے خم ہو کر ان کی طرف بڑھا، اور دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ وہ چڑیاں چمگادڑ کے مانند تھیں، اور دوسری روایت کے مطابق ان کے سر درندوں کے سروں کی طرح تھے اور ان کی چونچیں چڑیوں کی چونچ کی طرح تھیں۔ ہاتھیوں کی تعداد میں بھی اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ وہ صرف ایک ہاتھی تھا جس کو محمود کہتے تھے، بعض 8 ہاتھی بیان کرتے اور بعض 12۔ ابرہہ کے ارادہ تباہی کعبہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس نے کعبہ کے مقابلے پر یمن میں ایک عبادت خانہ تیار کیا تھا اور لوگوں کو تاکید کرتا تھا کہ اس گھر کا حج اور اس کے گرد طواف کیا کریں۔ ایک مرتبہ قریش کا ایک شخص رات اس عبادت خانے میں ٹھہر گیا اور پاخانہ کر کے اس کے در و دیوار پر مل دیا اور بھاگ گیا۔ اس سبب سے وہ ملعون غضبناک ہوا اور قسم کھائی کہ کعبے کو خراب و برباد کر دے گا۔ اور صاحب کتاب انوار نے روایت کی کہ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ تجارتی غرض سے حبشہ گئے تھے اور نصارہ کے ایک گرجے میں ٹھہرے، وہاں کھانا پکانے کے لیے ان لوگوں نے آگ روشن کی اور یوں ہی اس کو جلتا ہوا چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ہوا چلی اور اس آگ نے عبادت خانے کی ہر چیز جلا کر راکھ کر دی۔ جب نصارہ اس عبادت خانے میں آئے اور اس کو جلا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ لوگوں نے بیان کیا کہ تاجران مکہ کا ایک گروہ آیا تھا، انہوں نے جلایا ہے۔ یہ خبر بادشاہ حبشہ کو پہنچائی گئی، وہ بہت غضبناک ہوا اور اپنے وزیر ابرہہ بن سبا کو 4000 ہاتھیوں اور 1,00,000 جنگی جوانوں کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ جا کر کعبہ کو برباد و ضائع کر دو اور اس کے پتھر دریائے جدہ میں پھینک دو، ان کے مردوں کو قتل کرو، ان کے فرزندوں اور مالوں کو لوٹ لو، ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ ابرہہ اس ارادے سے مکے کی جانب روانہ ہوا اور اسود بن مقصود کو ہراول لشکر قرار دے کر 20,000 سپاہیوں کے ساتھ پہلے روانہ کیا اور تاکید کر دی کہ ان کے راہگیروں میں سے مردوں اور عورتوں کسی کو قتل نہ کرنا جب تک میں نہ آ جاؤں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ان پر وہ عذاب کروں کہ دنیا میں کسی پر ایسا عذاب نہ کیا گیا ہوگا۔ جب وہ لوگ مکہ میں پہنچے اور مکہ والوں نے سنا تو اپنے عزیزوں اور اولاد اور مال سب اکٹھا کر کے بھاگ جانے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب نے ان کو نصیحت کی کہ یہ تمہارے لیے ننگ کی بات ہے کہ کعبے سے علیحدہ ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا ہم کو ان سے مقابلے کی تاب نہیں، اگر وہ ہم پر غالب ہوں گے تو ہر ایک کو مار ڈالیں گے۔ عبد المطلب نے کہا پروردگار کعبہ اپنے مکان پر ان کو غالب نہ ہونے دے گا، اگر تم بھی اس گھر کی جانب پناہ اختیار کرو گے وہ تم پر بھی غالب نہ ہونے پائیں گے۔ لیکن ان کی نصیحت ان لوگوں نے قبول نہ کی اور کعبے سے دور چلے گئے، بعض پہاڑوں پر، بعض دروں میں پناہ گزین ہوئے، بعض دریا میں کشتی پر جا بیٹھے۔ عبد المطلب نے کہا مجھے تو خدا سے شرم آتی کہ اس کے گھر سے جدا ہوں، میں تو اپنی جگہ سے حرکت نہ کروں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ الغرض اسود وہاں جا کر ٹھہرا، اس کے پیچھے ابرہہ فیلہائے عظیم اور لشکر گراں کے ساتھ جا پہنچا اور مکے کی جانب رخ کیا اور اہل مکہ کے تمام چارپائیوں کو لوٹ لیا۔ اس کے آدمی عبد المطلب کے بھی 80 سرخ چشم اونٹ بھگا لے گئے۔ جب اس کی خبر عبد المطلب کو معلوم ہوئی فرمایا الحمدللہ وہ مال خدا تھا، اس کے اہل خانہ اور اس کے حاجیوں کو ضیافت کے لیے میں نے مہیا کیا تھا، اگر واپس بھیج دے گا تو اس کا شکر کروں گا، نہیں بھیجے گا تب بھی شکر کروں گا۔ پھر عبد المطلب نے اپنے کپڑے پہنے اور لوئی بن غالب کی چادر دوش پر رکھی، ابراہیم خلیل کا کمر بند کمر میں باندھا اور کمان حضرت اسماعیل کاندھے سے لٹکائی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ابرہہ کے پاس چلے۔ ان کے اعضا سر راہ ان کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ کو اس ظالم کے پاس نہ جانے دیں گے جو حرمت خانہ خدا و حرم خدا نہیں جانتا۔ عبد المطلب نے فرمایا میں خدا کی قدرت اور اس کے لطف و کرم کو جس قدر جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مجھے جانے دو، انشاءاللہ بہت جلد تمہارے پاس واپس آتا ہوں۔ غرض حضرت روانہ ہوئے، جب لشکر کے سپاہیوں نے حضرت کو دیکھا آپ کے حسن و تجلی سے
متعجب ہوئے اور آپ کی ہیبت سے لرزنے لگے اور حضرت کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ اس جبار کے پاس نہ جائیے، اس نے قسم کھائی ہے کہ اہل مکہ میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ ہم کو آپ پر رحم آتا ہے کہ اس حسن و جمال کے باوجود اس کی تلوار سے قتل ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا تم مجھے اس کے پاس لے چلو اور نصیحت کرنا چھوڑو۔ لوگوں نے ابراہ کو آپ کے آنے کی اطلاع دی اور آپ کی شجاعت و جرأت کا تذکرہ کیا۔ اس نے ملازموں کو حکم دیا کہ سب تلواریں کھینچ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے سب سے پہلے بڑے ہاتھی کو دربار میں طلب کیا اور اپنے سر پر تاج رکھا، پھر حضرت عبد المطلب کو بلایا۔ اس ہاتھی کو مذموم کہتے تھے، اس کے سر پر لوہے کی 2 شاخیں بنا رکھی تھیں اور ان سے پہاڑوں پر مارتا تو توڑ کر پھینک دیتا تھا۔ اس کی سونڈ پر 2 تلواریں باندھی گئی تھیں اور اس کو جنگ کی تعلیم دی گئی تھی۔ اس نے حکم دے دیا تھا کہ جب عبد المطلب مجلس میں آئے تو اس ہاتھی سے ان پر حملہ کرا دینا۔ غرض عبد المطلب اس کے دربار میں داخل ہوئے تو تمام حاضرین پر عظیم دہشت طاری ہوئی۔ جب ہاتھی کو ان پر حملے کے لیے للکارا تو وہ حضرت عبد المطلب کے قریب آ کر زمین پر رگڑنے لگا اور ان کے لیے ذلیل و مطیع ہو گیا۔ ابراہ کا یہ حال دیکھ کر بہت حیرت ہوئی اور دہشت سے کانپنے لگا اور حضرت کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کی اور اپنے پہلو میں جگہ دی اور پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ سے زیادہ حسین اور پاکیزہ صورت کوئی میری نظر سے نہیں گزرا۔ آپ کی جو حاجت ہو پوری کروں گا، اگر آپ کہیں تو واپس چلا جاؤں۔ عبد المطلب نے فرمایا مجھے ان باتوں سے غرض نہیں، تیرے سپاہی میرے چند اونٹ ہانکا لائے ہیں جن کو میں خدا کے گھر کے حاجیوں کی ضیافت کے لیے مہیا کیا تھا، حکم دے کہ وہ مجھے واپس دے دیں۔ ابراہ نے کہا اونٹ دے دیے جائیں۔ پھر پوچھا اور کوئی حاجت ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیوں؟ اپنے شہر والوں کی سفارش آپ نے نہ کی؟ میں نے قسم کھائی کہ کعبے کو خراب کروں گا اور تمہارے مردوں کو قتل کروں گا، لیکن آپ کی منزلت چونکہ میں نے بہت بلند پائی، اگر آپ ان لوگوں کی سفارش کرتے تو میں قبول کرتا۔ عبد المطلب نے فرمایا مجھے اس سے واسطہ نہیں، کیونکہ اس گھر کا ایک مالک ہے جس کو میری سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو اپنے گھر سے دفع ضرر ضرور کر سکتا ہے ابراہ نے کہا ابھی تمہارے پیچھے لشکر و فیل کے ساتھ آتا ہوں اور کعبہ اور اس کے گرد و نواح سب کو تباہ و برباد کر دوں گا اور وہاں کے رہنے والوں کو قتل کر ڈالوں گا۔ عبد المطلب نے فرمایا اگر تجھ سے ممکن ہو کر۔ پھر مکے کی جانب واپس آ گئے۔ جب بڑے ہاتھی کے پاس پہنچے اس نے آپ کے لیے سجدہ کیا۔ ابراہ کے وزیروں اور مصاحبوں نے ابراہ کو ملامت کی کہ کیوں عبد المطلب کو زندہ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا مجھ کو ملامت مت کرو، کیونکہ جب میری نگاہ ان کے چہرے پر پڑی انتہائی ہیبت میرے دل پر طاری ہوئی۔ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی نے ان کو سجدہ کیا؟ اب اس کے بارے میں کہو جس کا میں نے ارادہ کیا، کیا مصلحت سمجھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ نے جو کچھ حکم دیا اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ غرض لشکر مکے کی بربادی کا ارادہ کر کے روانہ ہوا۔ جب حضرت عبد المطلب مکے پہنچے اپنی قوم سے کہا ابو قبیس پر جا کر دیکھیں اور خود کعبے سے لپٹ کر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے خدا کی بارگاہ میں تضریع و زاری کے ساتھ عرض کی کہ خداوندہ وہ گھر تیرا گھر ہے اور ہم سب تیرے عیال اور تیرے حرم کے رہنے والے ہیں، ہر ایک اپنے گھر اور گھر والوں کی حمایت کرتا ہے اور اسی طرح کے کلمات عرض کرتے تھے۔ ناگاہ ایک عاطف کی آواز سنی کہ تمہاری دعا نور محمدی کی برکت سے جو تمہارے جبین میں قبول ہوئی۔ یہ سن کر حضرت نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کو خوشخبری ہو کہ میں نے اپنی پیشانی کے نور کو دیکھا کہ وہ بلند ہوا اور اس کی برکت سے تم نے نجات پائی۔ اسی اثنا میں لوگوں نے لشکر مخالف سے غبار بلند ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب غبار برطرف ہوا ہاتھیوں کو دیکھا کہ سر سے پیر تک لوہے میں چھپے ہوئے ہیں اور پہاڑوں کی طرح اپنے لشکر کے سامنے کھڑے ہیں اور ہر چند فیلبان ان پر جبر و سختی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے قدم کعبے کی طرف نہیں بڑھاتے۔ جب ان کا رخ پھیر دیتے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں۔ اس وقت اسود نے کہا کہ ان ہاتھیوں پر ان لوگوں نے جادو کر دیا اور ابراہ کو اطلاع دی کہ ایسا واقعہ رونما ہوا ہے۔ ابراہ نے سنا تو اس کا خوف اور زیادہ بڑھ گیا۔ اسود کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم نے مقرر تجربہ کیا، اب تجربے کے خلاف عمل کرنا عقل مندی نہیں۔ ان لوگوں کے پاس کئی قاصد بھیجے
ان لوگوں کے پاس کئی قاصد پیغام صلح دے کر بھیجو اور ہاتھیوں کا تذکرہ نہ کرنا اور نہ ان کی جرت و ہمت اور بڑھ جائے گی، اور کہلاؤ کہ ہمارے جتنے آدمی ضائع ہوئے ہیں اتنے ہی اپنی قوم کے افراد ہمارے حوالے کرو، اور ہمارے عبادت خانے کو جس قدر نقصان پہنچا ہے اس کا تاوان ادا کرو تو ہم واپس چلے جائیں۔ ابرہہ کے قاصد نے اسود کے پاس آ کر یہ پیغام دیا۔ وہ نہایت دلیر و شجاع آدمی تھا جس کا نام حناطہ تھا، اپنی شجاعت پر بہت مغرور تھا، تنہا لشکروں کا مقابلہ کرتا تھا، اس کی شکل و صورت نہایت مہیب تھی۔ اسود نے کہا تو ہی اس قوم کے پاس جا کر یہ پیغام دے، شاید تیرے سبب سے یہ ہمارے اور ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ حناطہ نے کہا میں جاتا ہوں، اگر انہوں نے صلح منظور نہ کی تو ان سب کا سر کاٹ کر تیرے پاس لاتا ہوں۔ جب وہ مکہ میں پہنچا اور اس کی نظر حضرت عبد المطلب کے چہرے پر پڑی، عظیم دہشت اس پر غالب ہوئی اور وہ کانپنے لگا۔ جناب عبد المطلب نے پوچھا تو کس غرض سے آیا؟ اس نے کہا میرے مولا ابرہہ پر آپ کا فضل و شرف ثابت ہو گیا، اب اس نے آپ کا حرم آپ کو بخشا اور چاہتا ہے کہ جس قدر ہمارے آدمی ضائع ہوئے ہیں آپ ان کا خوب بہا دے دیجئے یا اتنی ہی تعداد میں اپنی قوم کے آدمی دے دیجئے، اور ہمارے عبادت خانے کا سامان جو کچھ ضائع ہوا ہے اس کی قیمت ادا کر دیجئے، بس ہم اپنے لشکر کو لے کر واپس چلے جائیں گے۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ ہم کبھی کسی بے گناہ سے کسی مجرم کے عوض میں نہیں مواخذہ کرتے، اور عدل و امانت ہماری عادت ہے۔ ظلم کرنے سے ہمیشہ ہم لوگ پرہیز کرتے ہیں اور حکم خدا کے خلاف بھی نہیں کرتے، اور کعبے کے بارے میں جو کچھ تو نے کہا تو میں کہہ چکا ہوں کہ وہ اپنا پروردگار رکھتا ہے جو اس پر قادر ہے کہ اس سے دفع ضرر کرے۔ خدا کی قسم مجھے نہ اس کی پرواہ ہے نہ اس کے لشکر و حشم و خدم کی کوئی حقیقت سمجھتا ہوں۔ حناطہ نے جب ایسی باتیں سنی غضبناک ہوا اور چاہا کہ عبد المطلب کو ہلاک کرے۔ حضرت نے اس کا گریبان پکڑ کر اٹھا لیا اور بلند کر کے زمین پر پٹکا اور فرمایا کہ اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو ابھی تجھ کو ختم کر دیتا۔ غرض حناطہ اسود کے پاس واپس آیا کہ ان لوگوں سے گفتگو کرنا بیکار ہے، مکہ خالی ہے، اس پر حملہ کرنا چاہیے۔ غرض وہ لوگ حرم کے نزدیک پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر کچھ طیور بادل کی طرح ان کے سروں پر چھائے ہوئے ہیں کہ چمگادڑ کے مانند ہیں، ہر ایک 3 کنکریاں دونوں پنجوں اور ایک اپنی چونچ میں لیے ہوئے ہیں، جو مسور سے کچھ بڑے اور چنے سے چھوٹے ہیں۔ لشکر نے جب طائروں کو دیکھا تو ڈرے اور بولے کہ یہ کیسے طیور ہیں کہ جن کے ایسے ہم نے نہ کبھی دیکھے۔ اسود نے کہا خوف کی کوئی بات نہیں ہے، یہ چڑیاں سال میں ایک مرتبہ نکلتی ہیں اور اپنی کمان سے ایک تیر ہوا میں ان کی جانب پھینکا، بس وہ چڑیاں شور و غل مچانے لگیں اور ایک منادی نے ندا دی کہ اے فرما بردار پرندوں، اپنے پروردگار کی اطاعت کرو جس پر معمور ہوئے ہو، کیونکہ ان کافروں پر خدا کا قہر و غضب شدید ہو چکا ہے۔ پھر تو ان چڑیوں نے کنکریاں مارنا شروع کی اور سب نے اپنی کنکری حناطہ کے سر پر پڑی، اور سب سے پہلی کنکری حناطہ کے سر پر پڑی جو اس کی شرمگاہ سے نکل گئی اور زمین میں پیوست ہو گئی۔ حناطہ خاک پر گر کر جہنم واصل ہو گیا اور وہ لشکر دائیں اور بائیں جانب منتشر ہونے لگا۔ پرندے ان کے پیچھے دوڑتے اور ان کے سروں پر کنکریاں مارتے، یہاں تک کہ تمام لشکر کو ہلاک کر دیا اور اسود بھی واصل جہنم ہوا۔ ابرہہ بھاگ کر واپس چلا گیا، راستے میں اس کا دائنا ہاتھ ٹوٹ کر گر پڑا اور پھر بایاں ہاتھ گرا، پھر دونوں پیر ٹوٹ کر گرے، اور جب اس نے یہ قصہ اپنی منزل پر پہنچ کر بیان کیا تو اس کا سر بھی علیحدہ تھا۔ حضرموت کا ایک شخص بھی اس لشکر میں تھا، اس نے اپنے بھائی کو شریک ہونے کے لیے کہا تھا لیکن اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں ہرگز خانے خدا کی بربادی کے لیے نہیں جا سکتا۔ اس شخص نے جب لشکر کی حالت دیکھی وہ اپنے بھائی کے پاس بھاگ کر حضرموت پہنچا اور تمام حالات اس سے بیان کی، پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا تو دیکھا کہ ان پرندوں میں سے ایک اس کے سر پر منڈلا رہا ہے اور اس نے ایک لکڑی اس کے سر پر ماری جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب اس مدت میں تزریع و زاری کے ساتھ مشغول نجات تھے اور نور
حضرت رسالت پناہ کے توسل سے دعا کرتے رہے کہ اے معبود، اس نور کی برکت سے جو تو نے مجھے عطا فرمایا، مجھے اس اندو تکلیف سے نجات دے اور اپنے دشمنوں پر فتح عنایت فرما۔ اور جب حضرت نے ہاتھیوں کو بھاگتے دیکھا اور دشمنوں کو مردہ دیکھا، شکر الہی بجا لائے اور ان کے اموال غنیمت پر قبضہ کیا اور تصرف میں لائے۔ اس کے ساتھ ہی چوتھی فصل اصحاب فیل کا تذکرہ اپنے اختتام کو پہنچا اور آغاز ہوتا ہے پانچویں فصل چاہے زمزم کا کھودنا، جناب عبداللہ کی قربانی اور حضرت عبد المطلب کے اور آپ کے فرزندوں کے تمام حالات۔ شیخ کلینی رحمۃ اللہ وغیرہ نے روایت کی ہے کہ کعبے میں سونے کے 2 ہرن اور 5 تلواریں تھیں۔ جب قبیلہ جرہم پر قبیلہ خزاعہ والے غالب ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ حرم خدا اپنے قبضے میں کر لیں، تو جرہم کے لوگوں نے وہ تلواریں اور سونے کے 2 ہرن چاہے زمزم میں ڈال دیے اور اس کنویں کو پتھروں اور مٹی سے پاٹ دیا، اس طرح کہ اس کا نشان تک باقی نہ رکھا تاکہ وہ لوگ نکال نہ سکیں۔ جب قصہ حضرت عبد المطلب کے دادا قبیلہ خزاعہ پر غالب ہوئے اور مکہ کو ان کے قبضے سے نکال لیے، تو چاہے زمزم ان پر مشتبہ رہا اور اس کا پتہ ان کو نہ چل سکا، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کا زمانہ آیا اور وہ ریاست مکہ معظمہ کے مالک ہوئے۔ ان کے لیے کعبے کے سامنے مسند بچھائی جاتی تھی جو کسی دوسرے کے لیے کبھی نہیں بچھائی گئی، اور ایک رات کعبے کے نزدیک سو رہے تھے، خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو ان سے کہہ رہا تھا کہ برا کو کھودو۔ بیدار ہوئے تو برا کو نہ سمجھ سکے۔ دوسری رات اسی مقام پر سوئے، پھر اسی شخص کو خواب میں دیکھا، اس سے کہا طیبہ کو کھودو۔ تیسری رات اس نے کہا کہ مظنونہ کو کھودو۔ آخر چوتھی رات اس نے خواب میں بتایا کہ زمزم کو کھودو، جس کا پانی کبھی ختم نہ ہوگا۔ حاجیوں کو جس قدر چاہو پلاؤ، وہاں کھودو جہاں سفید کوا چیونٹیوں کے سوراخ کے پاس بیٹھا ہے، اور چاہے زمزم کے برابر ایک سوراخ تھا جس سے چونٹیاں نکلتی تھیں، اور ایک سفید کوا روزانہ وہاں کر بیٹھتا اور چونٹیوں کو کھایا کرتا تھا۔ جب عبد المطلب نے یہ خواب دیکھا تو اپنے خوابوں کی تعبیر سمجھی اور زمزم کی جگہ ان کو معلوم ہو گئی۔ قریش سے بیان کیا کہ میں نے چاہے زمزم کھودنے کے بارے میں 4 شب خواب دیکھا ہے اور وہ ہماری عزت و شرف کا سرمایہ ہے، آؤ اس کو کھودیں۔ اور ان لوگوں نے منظور نہ کیا تو خود اس کے کھودنے میں مشغول ہوئے۔ اس وقت آپ کے ایک ہی فرزند حارث تھے، وہی ان کا ہاتھ بٹاتے رہے۔ جب اس کے کھودنے میں دشواری ہوئی، کعبے کے دروازے پر آگے دعا کی اور نظر کی کہ خدا ان کو 10 لڑکے عطا فرمائے تو ان میں سے ایک لڑکے کو اس کی راہ میں قربان کریں گے جس سے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ پھر اس کنویں کے کھودنے میں مشغول ہوئے، یہاں تک حضرت اسماعیل کی بنیاد اس میں ظاہر ہوئی تو سمجھے کہ پانی تک پہنچ چکے ہیں، اور اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ آپ کی صدائے تکبیر سن کر قریش نے بھی تکبیر کہی اور بولے کہ اس سرمایہ فخر و کرامت میں ہمارا بھی حصہ ہے، آپ کے واسطے سب مخصوص نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تم نے اس کے کھودنے میں تو میری مدد نہ کی، لہٰذا یہ میرے اور میرے فرزندوں کے لیے قیامت تک مخصوص ہے۔ بسند معتبر حضرت موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ علیہما سے منقول ہے کہ جب عبد المطلب چاہے زمزم کھود چکے اور اس کی تہہ میں پہنچے، کنویں کی ایک جانب سے سخت بدبو ظاہر ہوئی جس سے ان کو خوف ہوا اور ان کے فرزند حارث اس کے سبب سے باہر نکل آئے۔ حضرت تنہا اسی میں ثابت قدمی کے ساتھ موجود رہے، پھر اور کھودا یہاں تک کہ ایک چشمہ ظاہر ہوا اور اس سے بوئے مشک آنے لگی۔ پھر ایک ہاتھ اور کھودا تو ان پر غنودگی طاری ہوئی اور وہ سو گئے۔ خواب میں دیکھتے کہ ایک شخص نہایت خوبصورت پاکیزہ لباس پہنے ہوئے بلند بالا خوشبو سے معطر ان سے کہہ رہا ہے کہ اور کھودو، تم کو مال غنیمت حاصل ہوگا، اس کو جمع کر کے مت رکھنا کہ بعد میں تمہارے وارثوں کے کام آئے، بلکہ خود صرف کرنا، سونا وغیرہ تو تمہارا حصہ ہے، لیکن تلواریں تمہارے علاوہ اور لوگوں کے لیے ہیں۔ تمہاری قدر و منزلت تمام عرب سے بلند ہے، کیونکہ پیغمبر عرب اور اس امت کا ولی اور اس پیغمبر کا وصی بھی تمہاری نسل سے پیدا ہونے والے ہیں، اور اثبات و نجبہ و حکمہ و صاحب عقل و حکمت بھی تمہاری نسل سے ہوں گے۔ تلواریں ان کے حصے کی ہیں
اس پیغمبر کی نبوت ایک قرن تمہارے بعد ظاہر ہوگی، خدا اسی کے نور سے زمین کو روشن کرے گا اور شیاطین کو اقطار زمین سے باہر نکال دے گا اور ان کو عزت کے بعد ذلیل کرے گا اور قوی کرنے کے بعد ہلاک کرے گا۔ بتوں کو ذلیل و خوار کرے گا اور بتوں کی پرستش کرنے والوں کو وہ جہاں بھی ہوں گے قتل کرے گا۔ ان کے بعد پھر تمہاری اولاد سے اس پیغمبر کے بعد اس کا بھائی اور وزیر باقی رہے گا، اس کی عمر اس سے کم ہوگی، وہ بتوں کو توڑے گا اور تمام امور میں اس کا مطیع و فرما بردار رہے گا۔ وہ پیغمبر کوئی امر اس سے پوشیدہ نہ رکھے گا، جو امر اہم بھی واقع ہوگا اس میں وہ اس سے مشورہ کرے گا۔ یہ خواب دیکھ کر جب حضرت عبد المطلب بیدار ہوئے تو اپنے پہلو کے پاس 6 تلواریں دیکھیں اور ان کو لے کر باہر نکلنا چاہا تو خیال آیا کہ ابھی کنویں کی کھدائی پوری نہیں ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر پھر اس کے کھودنے میں مشغول ہوئے اور ایک بالش کھودا ہوگا کہ طلائی ہر نوع کی سینگ اور سر ظاہر ہوا۔ جب اس کو باہر نکالا تو اس پر نقش کیا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ فلان خلیفۃ اللہ۔ فقرہ آخر سے مراد یہ ہے کہ صاحب الامر علیہ السلام خلیفہ خدا ہیں۔ حضرت عبد المطلب اس کو لے کر کنویں سے باہر نکلنا چاہتے تھے کہ شیطان سانپ کی شکل میں ظاہر ہوا اور آپ سے پہلے کنویں سے نکلنے لگا۔ حضرت عبد المطلب نے اس کو تلوار سے مارا کہ اس کی دم کٹ گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ اب حضرت قائم اجل اللہ فرجہ اس کو قتل کریں گے۔ عبد المطلب نے چاہا کہ اس خواب کے خلاف تلواروں کو خانہ کعبہ کے دروازے پر نصب کریں۔ پھر جب رات کو سوئے تو اسی شخص کو خواب میں دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اے شبیہۃ الحمد، اپنے پروردگار کا شکر کرو کہ بہت جلد وہ تم کو نقصان زمین کا بدلہ دے گا اور تم کو تمام دنیا میں نیک نام اور تمام قریش کو تمہارا مطیع قرار دے گا، جن میں سے بعض خوف سے اور بعض لالچ سے تمہاری اطاعت کریں گے۔ تلواروں کو اپنے مقام پر رکھو۔ حضرت جب خواب سے بیدار ہوتے سمجھے کہ اگر جو شخص خواب میں مجھ کو ہدایت کرتا ہے خدا کی جانب سے ہے تو یہ حکم خدا کا ہے، اور اگر وہ شیطان ہے تو وہی ہوگا جس کی دم میں نے کاٹ ڈالی ہے۔ رات کو پھر جب سوئے تو خواب میں دیکھا کہ بہت سے مرد اور اطفال ان کے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فرزندوں کے پیروں ہیں اور چھٹے آسمان پر رہتے ہیں۔ وہ تلواریں آپ کی نہیں ہیں، آپ قبیلہ بنی مخزوم کی کسی عورت سے شادی کیجئے، اس کے بعد تمام قبائل عرب کی لڑکیوں سے نکاح کیجئے۔ آپ کے پاس اگر مال نہیں ہے تو حسب تو بلند ہے، آپ کو کوئی قبیلہ اپنی لڑکیاں دینے میں عذر نہ کرے گا، اور یہ 13 تلواریں ان فرزندوں کو دے دیجیے گا جو بنی مخزوم کی لڑکی سے پیدا ہوں گے۔ اس سے زیادہ آپ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ان تلواروں میں سے ایک غائب ہو کر فلاں پہاڑ میں پوشیدہ ہو جائے گی، اس کا ظاہر ہونا علامت ظہور قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ سے ہوگا۔ حضرت یہ خواب دے کر بیدار ہوئے تو تلواریں اپنے گردن میں حمائل کر کے مکہ کے نواں میں روانہ ہوئے۔ اسی اثنا میں ایک تلوار جو سب سے زیادہ بہتر اور نازک تر تھی غائب ہو گئی، جو اسی مقام پر ظہور قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوں گی۔ پھر حضرت عبد المطلب نے عمرہ کے لیے احرام باندھا اور مکے میں داخل ہوا اور ان تلواروں اور ہرنوں کو لیے ہوئے 21 بار طواف کیا۔ اثنائے طواف میں کہتے جاتے تھے کہ پالنے والے اپنے وعدے کو سچ کر دکھا، میرے قول کو صحیح ثابت کر، میرا ذکر عالم میں پھیلا دے، میرے بازو کو قوی کر۔ غرض ان تلواروں کو فخذومیہ کے لڑکوں کو عطا فرمایا اور وہ 12 تلواریں حضرت رسالت مآب و 11 اماموں میں سے ہر ایک کو ایک ایک تلوار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچیں، اور 12ویں امام کی شمشیر زمین میں پوشیدہ ہو گئی، جس کو زمین حضرت کی خدمت میں پیش کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم کتاب کے پارٹ نمبر 8 کا اختتام کرتے ہیں۔ ابھی باب اول حضرت عبد المطلب کا چاہے زمزم کھودنا جناب عبداللہ کی قربانی کا سلسلہ باقی ہے۔ پارٹ نمبر 9 کا آغاز اسی جگہ سے کیا جائے گا انشاءاللہ۔